ولایت علی سمجھ رہا ہے تو اپنا ہے، قبول کر رہا ہے تو اپنا ہے، اگر قبول نہیں کر رہا ہے اپنی نیت کا حدیث کی روشنی میں ایک لفظ کا اضافہ کر رہا ہوں جسے سمجھ لیجئے گا، حدیث کی روشنی میں ایک لفظ کا اضافہ کر رہا ہوں کہ اگر طیب الولادت ہے، طیب الولادت ہے تو قبول کر لے گا، اور اگر نجس الولادت ہے تو قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے ہر باپ پہ لازم ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو ولایت علی بتاتا رہے۔ طیب الولادت ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کل تک وہ عیسائی تھا، صرف موقع ملنے کی دیر ہے۔ میں چونگا رہے گا تو نہیں کرو گے، چاہے عیسائی تھا مگر موقع ملنے کی دیر ہے، فوراً قبول کر لیتا ہے کیونکہ پیدا پاک ہوا۔ طیب الولادت سمجھ رہے ہیں نا، ہے نا، پاک ہوا ہے، طیب الولادت ہے، قبول کر لے گا۔ یہودی ہوگا تب قبول کر لے گا، کافر بھی ہوگا تب قبول کر لے گا۔ اس کی مثالیں موجود ہیں، مجھے صرف اپنے موضوع سے دلیل مکمل کرنی ہے۔ باپ عیسائی تھا، چچا عیسائی تھا، ماں عیسائی تھی، گھرانہ عیسائی تھا، سب عیسائی تھے۔ باپ کا انتقال ہو گیا، وہ بچہ یتیم ہو گیا، مگر تھا بادشاہ کا بیٹا، ناز و نعم سے پل رہا تھا، شان سے پل رہا تھا۔ باپ مر گیا تو حکومت چچا کے ہاتھ میں آ گئی، ولی عہد چچا بن گیا، پھر بادشاہ ہو گیا۔ باپ نے مرتے وقت، میرے باپ نے مرتے وقت وصیت کر دی تھی اپنے بھائی سے کہ دیکھو یہ میرا بیٹا جب بڑا ہو تو اسے تم میرا منصب دے دینا، تم اسے بادشاہ بنا دینا اور اپنی بیٹی سے شادی کر لینا تاکہ حکومت دونوں گھر میں رہے۔ اس سے سانس کھچتی، جب حرف کھچتا ہے نا تو سانس کھچتی ہے۔ ان کا باپ مر گیا، اس نے وصیت کر دی، وصیت لکھی ہوئی ماں کے پاس موجود ہے، چچا بادشاہ ہے، سوچتا رہا ہم سنبھال لیں گے، دیکھ لیں گے، جب وقت آئے گا۔ میری طرف متوجہ رہے، متوجہ رہے، چھوڑا جلدی جلدی گزر جاؤں گا آرام آرام سے۔ اس لیے چچا اشکبوس، نام اشکبوس، ذمہ دار بنا رہا۔ جوان جب ہو گیا وہ بچہ تو ایک دن ماں سے وصیت نامہ لیا اور لے کے دربار میں پہنچ گیا۔ چچا یہ وصیت میرے باپ کی آپ کے نام ہے، اس پر آپ کی دستخط ہے۔ کہا ہاں ہے۔ کہا پھر مجھے اپنے باپ کا وارث بننے دیجیے۔ چچا نے ٹال مٹول کر دیا، نہیں بنایا۔ اب مراعات اور سہولت میں بھی کمی ہونے لگی، سختی ہونے لگی۔ اس نے کہا بات اس طرح بنے گی نہیں۔ تو جو اس کے باپ کے لوگ تھے، ان کے بچے جو اس کے دوست تھے، اس نے ایک ٹیم بنائی اور سب کو لے کے تلوار حمائل کر کے دربار میں پہنچ گیا۔ کہا آج آپ کا فیصلہ سننا چاہتا ہوں، کیا آپ مجھے وارث بنائیں گے میرے باپ کی جگہ کے نہیں بنائیں گے؟ اشبک سمجھ گیا کہ اب تو یہ دربار میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، اس لیے فتح سے کہا، اس نوجوان فتح سے کہا بھئی حکومت
حکومت تو تمہاری ہی ہے، ہم تمہیں کو دینے والے ہیں، مگر اس حکومت کا ایک بڑا دشمن ہے، اس سے کون نپٹے گا؟ خالی تم حکومت لوگے یا اس کو بھی دیکھو گے؟ کہا بتائیے مقصد کیا ہے؟ کہا ہمارے دین کا بھی دشمن ہے، ہمارے دین کا بھی دشمن ہے، ہماری حکومت کا بھی دشمن ہے، وہ تو اتنا بڑا دشمن ہے کہ پیدا ہی ہوا تو بتوں کو گراتا ہوا۔ کا جملہ پہنچ رہا ہے؟ سنبھال لو مجھے کیونکہ مائک نہیں سنبھالنا ہے۔ وہ تو پیدا ہی ہوا تو بتوں کو گراتا ہوا پیدا ہوا۔ جب وہ نکلا اس مخصوص گھر سے بعد ولادت، اور جب وہاں لوگ گئے تو سارے چھوٹے بت منہ کے بل زمین پہ نظر آئے۔ توجہ ہے، یہ علماء فرنگی محلی اہل سنت کے بڑے علماء نے لکھا کہ مولا کائنات کی جب ولادت کعبے میں ہوئی تو جتنے بت رکھے ہوئے تھے وہ سب کے سب منہ کے بل گرے ہوئے تھے۔ کفار نے جا کے بعد میں پھر ٹھیک ٹھاک کر کے انہیں رکھا۔ کہا اس کا نام کیا ہے؟ کہا علی۔ فتح سے کہا پوس نے اس کا نام کیا ہے؟ کہا علی۔ رہتا کہاں ہے؟ کہا مدینہ۔ کہا وہ تو بہت دور ہے۔ کہا تمہیں جانا پڑے گا۔ دیکھیے عربی کا ایک محاورہ ہے، جو محاورہ پہنچ جائے گا تو بات بہت آسان ہو جائے گی۔ محاورہ ہے الملک عقیم۔ اور یہ محاورہ میں نے پچھلے سال بھی سنایا تھا مامون رشید کے باب میں، مجھے یاد ہے۔ الملک عقیم، حکومت بانجھ ہوتی ہے۔ بانجھ سمجھتے ہیں نا؟ الملک عقیم، حکومت بانجھ ہوتی ہے۔ اگر اس بانجھ حکومت کو اگر سمجھنا ہے تو تاریخ لاہور ہی پڑھ لیجئے گا کہ ہر بادشاہ بیٹے نے اپنے باپ کو قید کیا، گرفتار کیا، قتل کیا، تو ہو گئی نا حکومت بانجھ۔ اس نے کہا کہ حکومت تو ہمیں کرنی ہے اشبوس نے، اور اسے یقین بھی دلانا ہے کہ ایسا ہے کہ تم میرے بیٹے کو بھی لے کے چلے جاؤ، تاکہ یقین ہو جائے کہ ہم تمہیں کسی خطرے میں نہیں ڈال رہے ہیں، حالانکہ خطرے میں ڈال رہا ہے۔ کہ میرے بیٹے کو لے لو، چند ہزار فوج لے لو، جاؤ اور اس علی کو قتل کر کے آؤ، حکومت لے لو۔ فتح اشبو کا بھتیجا اس کے اپنے چچیرے بھائی کے ساتھ چند ہزار فوج لے کے مدینے تک پہنچ گیا۔ بہت کم وقت ہے، مدینے تک پہنچ گیا۔ مدینے پہنچنے کے بعد شہر کے باہر فوج کو روکا، کہا پہلے دیکھ تو لیں وہ کون ہے، کہاں رہتا ہے، کس عالم میں ہے۔ فوج لے کے شہر میں جانا بھی خطرناک ہے، اس لیے وہ داخل ہوا۔ جو ملے گا اسی سے پوچھیں گے۔ صبح صبح کا وقت ہے، دیکھا کوئی شخص ہے جو بیلچہ کندھے پہ رکھے ہوئے چلا رہا ہے۔ کہا بھائی ذرا رک جاؤ۔ تو پردیسی کو کہا ہاں کیا کام ہے، کوئی ضرورت ہے مجھ سے؟ کہا نہیں کوئی ضرورت نہیں، کھانا پینا سواری کہا نہیں سب ہمارے پاس ہے۔ میں یہ بتا دوں علی کہاں ملیں گے؟ یہ بتا دو علی کہاں ملیں گے؟ کہ تم علی سے کام کیا ہے؟ کہ سن صاف، ہم بہادر ہیں، ڈرتے کسی نے، ہمیں علی کو قتل کرنا ہے۔ اچھا علی کو قتل کرنا ہے، پہچانتے ہو؟ کہا سمجھ لو ویسے ہی پہچانتا ہوں جیسے میں اپنے آپ کو پہچانتا ہوں۔ کہا وہ کیسا ہے دیکھنے میں؟ کہا مجھے دیکھ میرے ہی جیسا ہے۔ بات پہنچ رہی ہے نا؟ میرے ہی جیسا ہے۔ کہا مجھے اسے قتل کرنا ہے۔ تو اس بیلچے والے شخص نے کہا پہلے مجھ سے دو دو ہاتھ کر لے، پھر سمجھ لینا کہ تو علی پہ قابو پا لے گا۔ کہا اچھا۔ اس نے تلوار کھینچ لی۔ کہا تمہیں بادو تلوار ہی نہیں۔ بیلچے والے نے کہا مجھے ضرورت بھی نہیں ہے۔
عادت ہی نہیں ہے پہلے حملہ کرنے کی. میری عادت ہی نہیں ہے پہلے حملہ کرنے کی. تم حملہ کرو، اس نے حملہ کیا. اب بچے ہمارے سمجھ جائیں اس لیے بات کو اور آسان کرتا ہوا چلو لہجہ ذرا سا بدل دوں. بیلچے والے کوئی اور نہیں، خود مولائے کائنات ہے. تاکہ بچے لطف اٹھا سکے اس لیے میں نے، ورنہ بزرگ تو میرے ساتھ تھے، نوجوان ساتھ تھے. مولائے کائنات نے بیلچے کو اس اینگل پہ رکھا کہ تلوار ٹوٹ گئی. توجہ ہے؟ اس لیے کہ کوئی بھی وزنی چیز اپنے وزن سے بھی ٹوٹ جاتی ہے. بیلچے کو اس اینگل پہ رکھ دیا کہ اس نے جو ضرب ماری تلوار ٹوٹ گئی. ابھی بالکل سائنٹیفک مسئلہ ہے، بیٹھیے گا تو سمجھا دیں گے. تلوار ٹوٹ گئی. جیسے تلوار ٹوٹ گئی اس نے غور سے دیکھا پہلی بار تلوار ہاری ہے بیلچے سے. ارے کیا سن رہے ہو عزیزو؟ پہلی بار کوئی اچھی مار کے بھیا کھان کے مل کے نہ آئے. پہلی بار دیکھ رہا ہوں کہ کوئی تلوار بیلچے سے ہار گئی. کہنے لگا فتح کہنے لگا لگتا ہے کہ تمہیں جنگ بڑی اچھی آتی ہے، مگر ممکن ہے کہ تم تلوار کے دھنی ہو. اب میں نیزہ اٹھاتا ہوں. مولا نے کہا وہ حسرت بھی پوری کر لے، وہ حسرت بھی پوری کر لے. فتح شاید تجھے معلوم نہیں ہے مرحب کو بھی اپنے نیزے پہ بڑا غرور تھا. یہ واقعہ ہے خیبر کے بعد کا، نہیں جملہ اسی لئے پہنچ سکا کہ فتح مرحب کو بھی اپنے نیزے پہ بڑا غرور تھا، مگر دکھ ہو کے گیا. اس کی سمجھ سے باہر تھی بات. نیزے کا حملہ کیا، وہ خالی گیا. اس نے کہا آدمی آزمودہ معلوم ہو رہا ہے تو اب برابر پہ جب چھوڑا لیتے ہیں عزت تو رہ جائے گی. یہ جملہ پہنچا. دیکھیے ہارتی ہوئی ٹیم جب ڈرا کھیل جاتی ہے تو پیپر میں بڑی تعریف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے کہ ہمیں اتنی اچھی ٹیم سے کم ڈرا کھیل گیا، میچ 2-2 پہ برابر ہو گیا. تو اس نے بھی سوچا ڈرا کھیل جاؤ کم سے کم عزت تو رہ جائے گی. اس لیے کہ بہادر ہے، پہلوان ہے، سیکھا ہوا ہے، صدایا ہوا ہے. فتح معمولی نہیں ہے. کافر کب تم حملہ کرو. مولا نے بیلچہ بھی رکھ دیا. ہائے 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 ہائے. بات کہاں سے چلی ہے ذہن میں رہے نا. کل کی گفتگو بھی آپ کے ذہنوں میں ہونی چاہیے کہ جب توفیق یہاں سے ہونے لگتی ہے تو رحمتیں وہاں سے آنے لگتی ہے. مولا تو توفیق پر نگاہ رکھے ہوئے ہیں. بیلچہ بھی رکھ دیا اور اس کے بعد ہاتھ بڑھایا. اس نے سمجھا یہ تو اور اچھا ہوا. ارے کچھ ہوگا بھی تو ٹوٹ کی پھوٹ تک رہے گا، جان نہیں جائے گی. اس نے بھی اپنے ہاتھ بڑھائے. مولا نے اسے کمر سے اٹھایا اور ہوا میں دے دیا. فتح نیچے آ رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ اب تو جمڑ ختم ہو جائیں گے، مگر جیسے ہی قریب آیا ہاتھوں کو بڑھایا اور اپنے ہاتھوں پر لے کے فتح کو پھر کھڑا کر دیا. جیسے ہی کھڑا کیا فتح نے پیر پکڑ لیے. کہا اے بہادر آدمی، تو نے مجھے حیات دی ہے تو اب غلامی تیری ہوگی. مگر وہ علی کون ہے؟
کہ وہ علی میں ہی، وہ علی میں ہی ہوں۔ کہ مولا پھر اپنا دین سکھائیے، کلمہ پڑھائیے۔ میرا چچا بڑا جھوٹا تھا، اس نے مجھ سے کہا تھا بڑا قاتل ہے، بتوں کو توڑنے والا ہے، بے رحم ہے، ایسا رحم دل آقا جسے مل جائے۔ آئے آئے کہاں رہ گئے؟ دین دیا، کلمہ پڑھایا، کہ فتح آج سے تو قمبر ہے۔ آئے بڑی آسانی سے سن لیا، فتح عظمت غلام مولا کائنات پر بلند ترین صلوات۔ فتح اب تو فتح نہیں ہے، جب تم نے اپنا دین بدل دیا تو میں نے تیرا نام بدل دیا۔ جب تو نے گفتگو اس پر نہیں ہوگی، تو میں گزارش کر رہا تھا کہ تو اب فتح نہیں، تو نے دین بدل دیا، ہم نے نام بدل دیا۔ اب تو میرا قمبر ہے، کہ مولا نام ایک ہی شرط پر لوں گا۔ کیا شرط ہے؟ کہ واپس نہیں جاؤں گا، واپس۔ اب ذرا اپنے نفس پر پرکھ کے دیکھو، ایک طرف تخت ہے، تاج ہے، حکومت ہے، بستر ہے، کنیزیں ہیں، غلام ہے، رزق ہے، نعمتیں ہیں، ایک طرف بوریاں ہے، چٹائی ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، پریشانی ہے۔ کیا قبول کرو گے؟ نفس کیا کہہ رہا ہے؟ میں توجہ ہے جملہ دوں، جو نفس پر قابو پا لیتا ہے وہی انسان کامل ہو جاتا ہے۔ میں جملہ رہے گا نہ کرنا، قمبر انسان کامل کا نام ہے، اور مولا قمبر معلم انسانیت کا نام ہے۔ المختصر مولا کائنات نے اسے اپنی غلامی میں لیا۔ اس نے اپنے چچیرے بھائی سے کہا جاؤ، اب میری حکومت بھی، میرا حصہ بھی تم لے لینا، اس لیے کہ تمہیں تو تخت و تاج ملے گا، مجھے تو دنیا اور آخرت کی حکومت مل رہی ہے۔ ہم تو اب علی کی خدمت میں رہیں گے۔ اس نے کہا کہ ہم کو بھی رکھ لیجئے تو اچھا ہے۔ مولا نے کہا نہیں، جاؤ، جاؤ گے نہیں تو ہدایت وہاں تک جائے گی کیسے؟ وہاں جاؤ۔ ظاہر ہے وہ بھی مسلمان ہوا، وہ فوجی بھی مسلمان ہوئے، اور وہ گئے، اور جانے کے بعد اشبوس کو قتل کیا۔ بیٹے نے باپی کو قتل کر دیا، اس لیے کہ وہ کافر تھا، اور وہ بیٹے کو قتل کر کے اپنی اسی حکومت پر جو اس کی سازش تھی، جس کے تحت قمبر کے ساتھ بھیجا تھا، وہ حکومت حاصل کی اس نے، اور وہاں دین پھیلایا۔ مولا کائنات وہاں بھی مدد کرنے کے لیے گئے، وہاں بھی گئے اور اس کی وہاں مدد کی۔ تو اگر توفیق ہو تو مدد ادھر سے حاصل ہو۔